بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پنڈی نیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریک تھرو ود عامر ملک اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر خان۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے، اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوں گے معروف تجزیہ نگار ملک عامر اوان صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، آغاز کرتے ہیں۔ آج جو میرا پہلا سوال ہے وہ ملک کی صورتحال کے حوالے سے جانیں گے۔ کیا کہتے ہیں جو موجودہ ملک کی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ لوگوں نے پھر دعوت دی۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 72-73 سالہ تاریخ میں اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور جن سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کا جو براہ راست امپیکٹ ہے وہ جو ہے نچلے طبقے پہ آ رہا ہے، غریب عوام کے اوپر بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک کافی حالات سے، ہر قسم کے حالات سے گزرا۔ ہم نے سیلاب دیکھے، ہم نے زلزلے دیکھے، ہم نے مارشل لا دیکھے، ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی، اس ملک میں اتار چڑھاؤ دیکھا۔ لیکن جو پچھلے 2-2.5 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور جس پوزیشن کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کے دور کا ادوار جتنے بھی گزرے، اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ان کا نازک ترین یہ دور ہے کہ جس میں عوام جو ہے وہ خط غربت سے نیچے تو پہلے ہی رہ رہی تھی، اب وہ اپنی لائنز بھی کراس کر چکی ہے، اور جو حکومت وقت ہے اس کو اپوزیشن کی معاملات سے اور اپوزیشن کے جو کچھ فگر ہیں ان سے ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا، اور عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف ان کی جو توجہ ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ تو ملک کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی دنیا کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ملک میں بھی کافی ساری چینجز ہو رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم لوگ شاید غلط سمت میں جا رہے ہیں، اور ابھی کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ تھا، بہت ساری ڈائریکشنز تھیں، بہت سارے معاملات تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم اپنے بنیادی میٹرز کو اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھ رہے، زمینی حقائق کو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے، اور ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو میں بڑا حیران ہوں کہ ان کو تو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کو یا خبر نہیں ہے یا پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر سے کاروبار جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ ان کے لیے پیدا کرنا بھی نایاب ہو گیا۔ تو یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت تو یہ پوزیشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بچہ لے لیں، کوئی ریڈی والا لے لیں، کوئی عام آدمی لے لیں، اس سے بھی آپ اگر ٹرو انالیسس کروائیں تو اینڈ میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ عوام کو اس وقت جو ہے وہ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، رہنے کے لیے کچھ چاہیے، لیکن آپ ان حالات میں نہیں گزر رہے، آپ انتہائی ورسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل۔ آپ کے خیال میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، اس حکومت سے بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ جو عام آدمی تھا جس نے شاید ووٹ بھی ڈالا ہو ان کو بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے، تو اب یہ جو حکومت یا یہ جو لوگ آج برسر اقتدار ہیں یہ ایسی پالیسیز اختیار کریں گے اور یہ ایسے ملک کی خوشحالی کے لیے، بہتری کے لیے اس قسم کے اقدامات کریں گے کہ جس سے عام آدمی جو ہے خوشحال ہوگا، لیکن ان تمام کی امیدوں پہ جو ہے وہ پانی پھرا اور کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ 2.5-3 سال ہونے والے ہیں، تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں، عوام جو ہے اس ٹائم زیادہ فرسٹریٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس اقدامات کرنے کے لیے 2.5 سال کا ٹائم تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، 2.25-3 سال ہو گئے، اس دوران ان کا کوئی ایک ایسا قدم نہیں ہے کہ جو معیشت کی بحالی کی طرف انہوں نے اٹھایا ہو، انہوں نے جو ہے وہ اپنے فارن افیئرز میں کوئی اچھا قدم اٹھایا ہو، انہوں نے بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بہتری لائی ہو، یا انہوں نے قرضوں کا بوجھ کم کیا ہو۔ جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کی نسبت انہوں نے ریکارڈ قرضے لے لی ہیں، اور یہ تو چیزیں اب آہستہ آہستہ جب وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں عوام پہ مزید بجلی گرے گی۔ بات ہو رہی ہے عوام کی اور عوام کی فرسٹریشن کی بھی، تو جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، جیسے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، تو آپ کے خیال میں یہ کس حد تک جائے گی؟ کیا یہ اس میں کمی آئے گی یا یہ بڑھتی رہے گی؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جس دن سے اس گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے اس دن سے ملک کے اندر جو ہے بے چینی کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے نتیجے میں
مہنگائی جو ہے وہ تو بڑی ہے. سب سے پہلے آپ ڈالر کو دیکھ لیں. ڈالر جو ہے وہ بے قابو ہوا. اس کے بعد سونے کی قیمت آپ دیکھیں وہ بے قابو ہو گئی. آپ کے عام آدمی کی حد سے وہ قوت خرید سے باہر چلی گئی. بالکل پہنچ سے باہر ہو گیا. اس کے بعد جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو بین الاقوامی جو اشیاء ہیں یا جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس پہ بالکل فرق پڑتا ہے. آپ کے پیٹرول پہ, آپ کے ڈیزل پہ, آپ کے تیل پہ, آپ کا جو بھی مطلب امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. آپ کے قرضے کئی گنا جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. سابقہ وزیر اعظم نے تو کہا تھا, میں تو برملا ہی کہوں گا کہ اگر مہنگائی کہیں بڑھ رہی ہو تو آپ سمجھیں آپ کا وزیر اعظم چور ہے. تو اس وقت یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام چیزوں کو ایک لائن میں اگر ہم دیکھیں اور ایک پوائنٹ پہ ہم اکٹھا کریں تو جتنی عوام کو امیدیں تھیں اس حکومت سے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں, اور ان کو آگے بھی اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اس وقت جو حالات جس سمت میں جا رہے ہیں, معیشت کی بحالی کے لیے آپ کو خاص طور پہ کچھ اقدامات ایسے کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ آپ کے سسٹم کے اندر ریولوشنری تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ آپ لے کے آتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہونے والے جو عوامل ہوتے ہیں اس سے معیشت میں بہتری آتی ہے. اب اکانومی جو ہے وہ دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ دیکھیں نا, کسی ملک کی دفاعی جو قوت ہے وہ اس کی طاقت کی علامت نہیں ہے, اس کی جو معیشت ہے اس کا پاورفل ہونا جو ہے وہ اس کی جو ہے مطلب علامت ہے ایک قسم کی کہ وہ ملک اتنا مضبوط ہے. اور بدقسمتی سے ہمارا جو گروتھ ہے وہ تو مائنس میں چلی گئی ہے. اور جو ہمارے لوکل ممالک ہیں جن میں غریب ترین ممالک شامل تھے, جیسا افغانی کرنسی آپ دیکھ لیں, نیپالی کرنسی دیکھ لیں, ہماری کرنسی ان سے بھی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کی تمام جو اتنی بھی بیڈ گورننس ہے یہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گی. بالکل. اچھا, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو حکومت کے ٹارگٹ تھے حکومت نے اس سمت کو چھوڑ کے حکومت ایک دوسری سمت چل پڑی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں حکومت کا کام کیا ہے, جس وقت برسر اقتدار آئے ان کو چاہیے تھا کہ یہ عام آدمی کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک ہی شخصیت کو پکڑا ہوا ہے اور اسی اپوزیشن میں یا اس انتقام کی آگ میں یہ جا رہے ہیں اور آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف یہ مڑ کے دیکھ نہیں رہے. اور ابھی بھی آپ اگر حالات دیکھیں تو جن اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں جن پہ انہوں نے مقدمات قائم کیے, ان کے علاوہ ان کے مطلب نیب کے ریفرنس ان پہ دائر ہوئے, ان تمام سے اس وقت تک انہوں نے کیا ریکوری کی؟ عدالتوں سے جن لوگوں کو ریلیف ملا یا جو کچھ بھی ہوا کیا کیا انہوں نے؟ کوئی ان کی ریکوری نہیں, کچھ بھی نہیں کر پائے. تو بجائے یہ ملک اور قوم اور عوام کا سوچنے کے یہ ایک ہی نہج پہ جا رہے ہیں, اور وہ ایک مطلب ایفرٹ لیس جاب ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس چیز کی, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو حالات اور واقعات ہیں وہ ڈائریکٹلی بین الاقوامی حالات کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ایک کمپیریزن ہے. مثال کے طور پہ آپ سی پیک دیکھ لیں, چائنا کی بہت بڑی آپ کے یہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے, اور چائنا جو ہے وہ فیوچر میں بھی آپ کے ساتھ بہت آگے جانا چاہتا ہے. لیکن پچھلے 2.5-3 سال میں آپ نے چائنیز مفادات کا آپ نے کیا خیال کیا؟ آپ کے جو بڑے اچھے اچھے دوست ممالک ہیں, مثال طور پہ سعودیہ ہو گیا, ترکی وغیرہ ہو گیا, ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی مراسم آپ نے مزید ڈیولپ نہیں کیے. اور جو خط غربت سے نیچے عوام رہ رہی ہے ان کا تو آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ وہ مہنگائی اگر اس ریشو سے جا رہی ہے, ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, پیسہ نیچے آ رہا ہے, تو کل کو آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا؟ بالکل. اچھا, جو موجودہ احتساب کا عمل ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شفاف ہے یا یہ کسی ذاتی بنیاد پہ لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, احتساب جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. احتساب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک شخص کو یا کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو ٹارگٹ کر کے انہی کا احتساب کیا جائے, اور اپنے ارد گرد چاہے جتنے بھی نااہل لوگ موجود ہوں اور اپنے ارد گرد کتنے بھی کرپٹ لوگ موجود ہوں, وہ اگر احتساب کے دائرے میں نہیں آتے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ شفاف ہے؟ وہ 100% وہ شفاف نہیں ہے. وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شفاف نہیں ہے. اپنوں کو آپ نواز رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کوئی وہ لمٹ نہیں ہے کہ آپ کی نوازنے کی لمٹ کیا ہے, اور دوسری طرف جو ہے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے مستقل ایک ہی چیز کو پکڑا ہوا ہے اور آپ جو اصل حقائق ہیں ان کی طرف آپ آ نہیں رہے. اچھا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نعرہ دوبارہ سے بلند ہو رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپوزیشن کا کیا بیانیہ ہے اور حکومت کا کیا بیانیہ ہے؟ دیکھیں جی, ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ عوام کا بیانیہ ہے. ووٹ ایک انتہائی قیمتی چیز ہے, اور ووٹ
کی پاور کا علم جو ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو اتنا نہیں ہے. ووٹ کو عزت دو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا ووٹ صحیح جگہ استعمال ہوا ہے اور آپ کا ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور آپ کے ووٹ سے آنے والے جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ایوان اقتدار میں آئے ہیں ان لوگوں کی سلیکشن میں اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھی آپ ہی بھگت رہے ہیں. تو ووٹ کو جو عزت ہے وہ پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ ہے. ابھی آپ امریکن الیکشنز دیکھ لیں, ان کے اندر بھی یہی بات دہرائی گی جی کہ ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو تو عزت دینی پڑے گی, چاہے آج ہو, چاہے کل ہو, چاہے 10 سال بعد ہو, چاہے 20 سال بعد ہو. ووٹ کی عزت ہوگی تو تبھی سول سپریمیسی جو ہے وہ کارآمد ہوگی اور تبھی ملک جو ہے اپنی صحیح سمت میں جا سکے گا. صحیح جی, بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ ووٹ کو تو عزت دینی پڑے گی, کیونکہ ووٹ ایک واحد چیز ہے جو ایک آپ کا صحیح نمائندہ آپ کے سامنے لا کھڑا کر سکتا ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی اپوزیشن کے اتحادی جلسے ہو رہے ہیں, اس کی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا تعلق ہے, انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی لاقانونیت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کے خلاف اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں. تو پی ڈی ایم جو ہے بالکل ایک بڑا الائنس ہے, اور جو لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں وہ بھی پاکستان کی عوام ہی ہیں. ان کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ غلط کر رہی ہے یا صحیح کر رہی ہے, لیکن جو ان کا ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کے تحت انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی ہے, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ہے, آپ کا جو فضل الرحمان صاحب کی تنظیم ہے وہ ہے, اس کے علاوہ اے این پی ہے, اور مختلف جو ڈیموکریٹک الائنس جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اصل میں جو ان کا نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہے اصلی جمہوریت کو بحال کیا جائے. اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے دو نظریے یا دو اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ بڑے واضح ہو گئے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کا بیانیہ ہے اور ان کے فالورز ہیں, اور ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن ہے اور اپوزیشن کے ساتھ جو عوام ہیں وہ ان کا بیانیہ ہے. ان کا بیانیہ یہ ہے جی کہ یہ جو کچھ بھی گورنمنٹ اس وقت موجود ہے یہ فیک گورنمنٹ ہے اور یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, اور ان نااہل اور سلیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے. تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے اس حکومتی ٹولے سے جان چھڑوائیں گے پاکستان کی, اور پاکستان کو صحیح خطوط پہ ہم گامزن کریں گے. تو یہ ان کا نعرہ ہے, اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہیں. ان کا آپ نے دیکھا کہ اس وقت تک 2-3 جو بڑے جلسے ہوئے اس کے اندر بہت بڑی عوام نے جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کوریج ان کی اتنی نہ ہو, میڈیا کے اندر ان کو اتنا وہ ہائپ نہ ملا ہو, لیکن آج کل اب 21 سنچری ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بچہ بھی اویئرنیس رکھتا ہے, اور ہر آدمی جو ہے اس کے اندر اویئرنیس ہے. تو صحیح اور غلط کا جو فرق ہے وہ تو مجھ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے وہ فرق خود واضح کریں اور خود ان چیزوں کو خود ان کا انالیسس کریں, اور پھر یہ دیکھیں کہ آیا کہ دونوں میں سے صحیح کون اور غلط کون ہے. لیکن میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس حکومت کے اوپر الزامات لگے ہیں اور لگ چکے ہیں کہ یہ جی دھاندلی کی گئی ہے, ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کروایا گیا ہے, ان کو آگے لایا گیا ہے, اور ان کو دھاندلی کے ذریعے ان کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں اور ان کو اقتدار سونپا گیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا جیسے بیان ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ جمہوریت کو چوراہے میں آ کے آپ نے ذبح کی ہے, تو اسی طریقے سے بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے اپنا ایک بیان ہے کہ جی جو آپ کا اس وقت گورنمنٹ کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ جعلی گورنمنٹ ہے اور یہ جعلی آپ کی اسمبلی ہے, اسمبلی کو تسلیم نہیں کرتے. اسی طریقے سے نون کا اپنا موقف ہے. اب نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس پہ تو فی الحال ہم لوگ کوئی تجزیہ نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کا جو کلیکٹیو ایک قسم کا نیریٹو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت بن چکے ہیں, جو معیشت کے حالات بن چکے ہیں وہ انتہائی ورسٹ ہیں, اور وہ دن بدن مزید خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کو سنبھالا دینے کے لیے اس گورنمنٹ کو گھر جانا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ اپنی جگہ بڑا مضبوط, اور پاکستان کی عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. یا تو ہم یہ کہیں نا کہ پاکستان کی عوام کی تعداد ان کے ساتھ نہیں ہے,
وہ چند لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بات بھی غلط ہوگی. دیکھیں نا، اب ہمیں حقائق کے تحت چلنا چاہیے. ان کے جلسوں میں جو انہوں نے اپنی پاور شو کی ہے، اسٹریٹ پاور شو کی ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر حکومت جو ہے وہ اگر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان چیزوں کو اور ان ریئلٹیز کو جو ہے وہ نہیں کرتی، مطلب فیل نہیں کرتی، تو یہ تو ان کی غلطی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کریں، اور ان کو ایک پیج پہ آنا چاہیے ایک جگہ. حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، اس کا نیریٹو سنیں، اس کے بعد عوام کا نیریٹو سنیں اور اس کا کوئی سلوشن نکالے جو پاکستان کے عظیم تر مفاد میں ہو، بجائے اس کے کہ یہ اس کو جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ لا کے، اور ملک جو ہے وہ کسی اور سمت میں جا رہا ہے اور یہ اپنا انتقام پورا کر رہے ہیں، تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا. ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، چاہے آج آئیں یا کل آئیں یا کسی ٹائم بھی آئیں، ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. اب اس وقت ٹائم ہوا یا بریک کا ہم جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے، بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. ابھی جو ہم جلسے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور اس کے بعد ہم امریکہ میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے پاکستانی معیشت پر تعلقات پہ کیا اثرات ہوں گے، اس پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، تو سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے. اچھا عامر صاحب، یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جعلی حکومت ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، مولانا فضل الرحمان ہماری سیاست کا ایک انتہائی سینئر ترین ایک فگر ہیں، اور زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. ان کے والد گرامی جو تھے وہ بھی پاکستان کی سیاست کے ایک انتہائی اہم ترین رکن تھے. ان کی زندگی جو ہے وہ سیاست میں گزری، اور تقریباً کافی ساری حکومتوں کا یہ حصہ بھی رہے. تو ان کے بیان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کے بیان میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ نیریٹو لیتے ہیں کہ آپ ان کی اہلیت چیک کریں، تو اگر ہم 2.5-3 سال میں ہم پرائم منسٹر سے شروع ہو کے جو نیچے ان کی کیبنٹ ہے، اور اس سے نیچے جو وزراء ہیں جن کا ہر روز ہی کوئی نہ کوئی بیان آیا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی شگوفہ انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو ایک لے مین کے طور پہ جنرل انالیسز آپ کریں، تو اس میں بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ نااہل لوگ ہیں جو شاید اس قابل نہیں تھے. ان کو دھکے سے کسی طریقے سے آگے کر کے ان کو لایا گیا، یہ نظر آتا ہے. یہ ان سیٹوں کے، ان چیزوں کے یا آداب حکمرانی ان کو نہیں پتہ، اور ان کو عوام کے اصل حقائق سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، نہ عوام کے اصل مسائل سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کو بنیادی چیزوں کے بارے میں کوئی بیسک معلومات ہیں. تو اگر مولانا صاحب کے بیان کو دیکھا جائے تو میں اس بیان کی تائید کروں گا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ نافذ کیا گیا ہے، پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا حرج ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان سے جان چھڑانا جو ہے وہ بڑی لازمی ہے اب. لیکن یہ ایک دورائے پہ ہم آ کے کھڑے ہیں. 2 مین کانسیپٹس ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور ان میں سے اب حتمی فیصلہ ہو کے رہے گا کہ آیا آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ آپ ختم کر کے سول سپریمیسی کو اور ووٹ کے ذریعے لائے ہوئے لوگوں کو آپ آگے لا کے جمہوریت کو بحال کر پاتے ہیں، یا پھر آپ اسی طریقے سے پرانے روش کو آپ چلاتے ہوئے، اسی ڈگر پہ چلتے ہوئے آپ پاکستان کو آپ گھسیٹتے ہیں جیسے آپ پچھلے 70-72 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح ڈیسیژن کا اب آپ کے پاس موقع ہے، اور اس ڈیسیژن کے اندر جو ہے عوامی رائے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی بہت بڑے طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو میں تائید کروں گا ان کے بیان کی. اچھا، بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن کے جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ملک کے بہتر مفاد میں ہیں. اس کے اندر ہماری ریاست ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہے، اور وہ پاکستان کی اساس ہیں، پاکستان کی بنیادیں ہیں. تو ہم کسی کنٹروورشل سائٹ پہ جانے کی بجائے اگر ہم صرف حقائق کو دیکھیں تو بالکل الزامات جو ہیں وہ لگے ہیں، اور الزامات جو ہے کئی جگہوں پہ ثابت بھی ہوئے ہیں، کئی ججز نے کہا ہے. اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے اندر ہیں موجود، انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ان کا رول ہے کافی حد تک. لیکن بجائے ہم اس میں جانے کہ اگر ہم عوامی مسائل کی طرف رہیں اور عوامی مسائل کی طرف توجہ دیں
اور عوام کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کریں. اور آج بھی اگر یہ گورنمنٹ صد کے دل سے جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے اندر اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ مزید قائم رکھ سکیں گے. اگر ان کے یہ حالات رہے اور یہ سمجھے کہ جی ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا, ہمیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا, ملک چاہے کسی سمت میں بھی جائے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو, ہم حکمران ہیں اور ہم نے اگلا 5 سالہ بھی لینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑا مشکل ہے. کیونکہ اب عوام جو ہے وہ کافی باشعور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, بچہ بچہ سب سمجھتا ہے. اب تو آپ کو کسی کو کنونس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جو سچ اور جھوٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنا پڑے گا. بالکل جی, بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ اگر اب حکومت کو اپنا اعتماد بحال کرنا ہے تو اسے عوام کی طرف دیکھنا ہوگا اور عوام کی جو حالت اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اب چلتے ہیں ہم امریکہ کی طرف, وہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. اچھا, امریکہ میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ لیکن جی امریکن الیکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ پوری دنیا کے اندر بڑا ایک پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی بڑا جو جوش و خروش پایا جا رہا ہے امریکن الیکشنز کے حوالے سے. تو امریکن الیکشنز جو ہیں وہ اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. اس میں جو پوزیشن ہے وہ جو نظر آ رہی ہے بھی جو بائیڈن صاحب کی کہ وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ ہار رہے ہیں. تو چانسز تو یہی ہیں کہ ویسے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر جو ہے جیسا اوباما صاحب تھے یا اس سے پہلے بش صاحب آئے, ان کو 2 ٹینیور جو ہیں وہ ملے ہیں, 2 ٹرم ان کو ملی ہیں. ٹرمپ کے چانسز بھی اس بار تھے کہ ان کو دوسرا چانس ملتا, لیکن ابھی جو حالات اور واقعات ابھی کچھ اسٹیٹس ہیں ایسی جن سے رپورٹس آ رہی ہیں تو اس میں جو بائیڈن کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے. اور بالکل یہ چونکہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز ہیں ان کا آپس میں جو نظریاتی اختلاف ہے وہ موجود ہے, لیکن ان کی اندر جو ان کی پالیسیز ہیں ان کے بھی پیرامیٹرز تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو پاکستان کے اندر ان چیزوں کو بڑی توجہ سے دیکھا جاتا ہے اور بڑے انٹرسٹ سے کہ اگر اب جو نیا ان کا پریزیڈنٹ آئے گا, چونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا جو پریزیڈنٹ ہے دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن, تو اس کی کیا پالیسیز ہوں گی, خطے کے لیے کیا ہوں گی, مسلم ممالک کے لیے کیا ہوں گی, یا خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے ان کی کیا ہوں گی. ہمارے جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہیں وہی ہے. پاکستان کے بارے میں جو امریکہ کی پالیسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی یا کیا پازیٹیو ان کی چیزیں ہیں جو آئیں گی, تو ہمارا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے. اب دیکھیں آنے والا کل جو ہے وہ آپ کو کیا بتاتا ہے. لیکن یہ ٹرمپ جو ہے ان کے بارے میں ماضی میں بھی یہ دیکھا گیا کہ اکثر جو عوام ہے, امریکن عوام ہے, وہ بھی شاید ان کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن جیسے تیسے بھی تھے وہ اس وقت ان کو ووٹ پڑا اور وہ الیکشن جیت گئے. اور ان کو کوئی زیادہ فیورٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا سابقہ صدور کی نسبت. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو بائیڈن صاحب ہیں وہ کیا اپنا اعتماد بحال کر پاتے ہیں, کیا جو مسلم امہ ہے اس کے اندر یا دوسرے جو ممالک ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بہتر پالیسیز دے پاتے ہیں جس سے امریکہ کا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے آ سکے. اگر جو بائیڈن صاحب بھی ٹرمپ کی پالیسیز پہ اگر آگے کاربند ہوئے یا انہوں نے ان پالیسیز کو جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید دنیا کے اندر ان کی جو فیم ہے وہ اتنی نہیں بڑھے گی, وہ کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. اچھا, ایک بڑی مزیدار اور دلچسپ صورتحال وہاں بھی پیدا ہو چکی ہے کہ ٹرمپ نے کہا اگر میں ہار گیا تو میں بھی امریکن سپریم کورٹ تک جاؤں گا. تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا ٹرمپ کو اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں رہا یا اسے اپنی شکست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے کہ شکست تو ان کو نظر آ رہی ہے, لیکن یہ کسی بھی شخص کا یا ان کا یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے یہ رائٹ ہے کہ وہ ان رزلٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنی جو سب سے زیادہ سپریم ان کا ادارہ ہے یا سپریم کونسل ہے یا سپریم کورٹ ہے, امریکن سپریم کورٹ ہے, وہاں پہ وہ جائیں اور وہ ان کا رائٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا یہ چونکہ دو رائول ہیں آپس میں, تو بیانات تو ٹرمپ نے سب سے پہلے دیے کہ میں جیت گیا ہوں, اور اس نے شروع میں کہا جی کہ میری جیت یقینی ہے. لیکن اب چونکہ حالات چینج ہو رہے ہیں تو اس کا رائٹ ہے, وہ سپریم کورٹ میں اگر جاتے ہیں تو بالکل یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا اداروں پہ اعتماد ہے نہیں, لیکن ان کا یہ حق ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ جائیں اور اگر ری کاؤنٹنگ کہیں کرانی ہے اور کہیں کسی چیزوں میں ان کا ابہام ہے تو اس کو وہ کلیئر کر سکیں. صحیح. اچھا, امریکن جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کے اسپیشلی پاکستان کے ساتھ تعلقات اور جو معیشت ہے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں جی، سب سے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. پاکستان جو ہے اسٹریٹجک حوالے سے بھی اور اکانومی کے حوالے سے بھی دنیا کے اندر ایک ہب کی حیثیت ہے اس کی، اور آنے والے وقتوں میں یہ گیٹ وے ہے. تو جو سپر پاورز ہیں ان کے لیے بھی پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے جو کبھی کم نہیں ہو سکتی. تو آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ جو بائیڈن صاحب ہیں اگر وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو ان کو پھر اپنے جو ممالک ہیں مثلا مسلم کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ پاکستان، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا پڑے گا. اور جو پاکستان کی پالیسیز ہیں یا پاکستان کی مفاد میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو تھوڑا سا ان کا انالیسس کرنا پڑے گا، سافٹ کارنرز پیدا کرنے پڑیں گے. اگر وہ پاکستان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جیسا دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ مائٹ از رائٹ، مائٹ جو ہے وہ رائٹ ہے. پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ اس وقت بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ ہے، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی، ایسا دائرۂ کار جو ہے وہ کرنا پڑے گا جس کے اندر یہ پاکستان کا اعتماد جو ہے وہ بحال کر سکیں. اور اس وقت چونکہ دنیا کے اندر اکانومی کی جنگ چل رہی ہے، چائنا کے انٹرسٹ ہیں. اب چائنا کے اور امریکہ کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہیں یا آپس میں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کسی اور لیول کے ہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو اب آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ یا یہ جو امریکن لابی اب آتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں. پاکستان نے ماضی میں ہر جگہ امریکہ کا ساتھ دیا جہاں پہ ان کے مفادات جو ہیں، مطلب وار اگین ٹیررزم ہو گیا، اور اس میں پاکستان کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. پوری دنیا میں فرنٹ لائن کے اوپر پاکستان تھا، اور پاکستان نے تقریباً آپ سمجھیں کہ اپنی 70-80 ہزار لوگوں کی قربانی دے کے انہوں نے یہ جنگ جیتی ہے. تو ان کو چاہیے، امریکہ کو یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھیں اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا وہ خیال کریں. بالکل جی، ہماری یہی دعا ہے اور یہی ہماری توقعات میں کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے وہ اچھی ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور ہونا بھی چاہیے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور امریکہ کو اس قربانیوں کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. عامر ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی ماہرانہ رائے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ویئرس، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ پروگرام؟ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا اور کافی ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کو مل گئی ہوں گی ملک کی صورتحال کے حوالے سے اور جو امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے پروگرامز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ نگہبان.